لیکن یہ سب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم دین قرآن اور سنت سے لیتے ہیں. معتزلہ، شیعہ، سنی سب دعویٰ تو یہ کرتے ہیں. اب شیعہ سنی سب، جب شیعہ سنی سب غلط ہے تو ان کے اصول کیسے صحیح ہوگی؟ قرآن و سنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ ہاں سنت کا معنی کیا ہے؟ سنت یعنی پیغمبر نے جو چیز دین کے طور پر امت کو دیا. پیغمبر کا قول، فعل، عمل نہیں، یہ حدیث ہے. پیغمبر کی ہے. جی جی. پیغمبر کا قول، پیغمبر کا فعل، پیغمبر کا خاموشی، تقریر، یہ تین کا نام سنت رسول ہے. ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا؟ قرآن میں کتنی آیات ہیں اللہ کے لیے کوئی شریک نہیں. بہت. محمد یہی بتانے کے لیے مبعوث ہوا ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں، تو خود اللہ کا شریک ہوا نہیں. محمد شریک ہو جائے، کوئی شریک نہیں سوائے محمد، یہ کہیں گے یہ نہیں. آپ کو غلط سکھایا. صحیح. اچھا آپ جو کہہ رہے تھے وحی، وحی صرف قرآن ہے یا باقی کتابوں میں بھی ہے؟ ہاں وحی جو ہے، وحی وہ صرف قرآن میں ہے یا حدیثوں میں بھی وحی ہے؟ کون سی وحی؟ خدا کی جو وحی ہے. ولی وحی، وحی. وحی ہے. جی جی جی. وحی صرف قرآن ہے یا رازن پیغمبر کو، پیغمبر کی 20 سالہ 23 سالہ ایک عمل جو سب نے دیکھا، امت نے دیکھا. اچھا وہ سنت ہے. اچھا. ایک سنت ہے پیغمبر نے قول، یہ آپ نے نقل کی ہے. فعل انہوں نے نکالی ہے، خاموشی انہوں نے نکالی ہے. سیرت پیغمبر 20 سال ہم سب نے دیکھا ہے. صحیح. سمجھ میں؟ بالکل. ہاں. سنت سے مراد سیرت پیغمبر ہے. صحیح. تو وہ سب مسلمانوں میں ایک جیسا ہے. ہاں جو 20 سال مسلسل جس پہ امت میں کوئی اختلاف نہیں. صحیح ہے، اس کو سنت کہیں گے. سنت و سیرت. اصلاً سنت قول درمیان. سنت کی کس چیز سے بنی ہے؟ لفظ سنت سین نون نون. ہاں سین نون تھے. ہاں روٹ. ہاں بالکل. سنت. تلک سنت قد خلت من قبلها. سنت سنہ سے بنی ہے. صحیح. مسلسل. مسلسل. بالکل صحیح. تو بالکل بہت اچھا سمجھ میں آئی ہے. یعنی پیغمبر نے 23 سال اپنی زندگی میں جو امت کو نمونہ دیا وہ سنت ہے. پیغمبر کے پاس 2 منصب تھے. سمجھ میں آیا؟ یہ بات سنو. ایک منصب ہے وہ نبوت. نبوت کا کیا کام ہے؟ اللہ سے وحی لینا. ٹھیک. یہ قرآن محمد پہ نازل ہوئے، محمد نے ہمیں بتایا. اسی لانے کی اللہ کے پیغام کے حوالے سے رسول کہتے ہیں، خبر دینے والے کی حیثیت سے نبی کہتا ہے. صحیح. سمجھ میں آ؟ یہ ایک لوگوں کے درمیان میں جو جھگڑے فساد ہوتا ہے اس کو نمٹنا ہے، اس کو اولی الامر کہتا ہے. صحیح. سمجھ میں آ؟ جی جی. اس کو اولی الامر کہتا ہے. قرآن میں آیا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. یہ مومن نہیں بن سکتا جب تک آپ کو حاکم تسلیم نہ کرے. تو پیغمبر اولی الامر ہے. پیغمبر کی وفات کے بعد جو خلیفہ ابوبکر بنی اولی الامر بنی ہے. جی. عمر اولی الامر بنی ہے، رعیت نے بنی ہے. یہ اللہ کی طرف سے نہیں بنتے اولی الامر، عوام بناتے. خود پیغمبر کو عوام نے بنایا ہے. جب تک عوام نے نہیں بنایا آپ اولی الامر نہیں تھے. مکے میں پیغمبر 13 سال مکے میں تھے، کچھ نہیں کر سکتا، اپنا تحفظ نہیں کر سکتے. جب مدینے میں آیا انصار نے ساتھ دیا، جنگ لڑی تو پیغمبر فاتح ہو گیا، اولی الامر صاحب امر ہو گیا. صحیح. اچھا ایسا جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ شیعہ سنی معتزلہ یہ سب نہیں ہے، ہم صرف زیادہ تکرار ہوئی. ہم نے ایک بڑی بات سمجھ میں آ گیا آپ کی بات. ہمیں کسی مذہب سے تعلق نہیں. ہم جو ہے میرے پاس قرآن ہے، ہم نے قرآن کتابیں بنا. اگر کسی کے پاس اس کی رت ہے تو بتا. نہیں میرا جیسے ایک عام آدمی ہے وہ اسلام پہ جب عمل کرے گا تو وہ کدھر سے لائے گا؟ فقہ حکم کہاں سے اٹھائے گا؟ میں خود قرآن پڑھ کے لاؤں گا؟
اگر آپ اپنے گردن پہ رسن باندھے اور چھت سے باندھ دے لٹکا دے مر جائے آپ کو قرآن سیکھنا ہوگا. صحیح. ہر فرد مسلمان جنت جائیں گے یا جہنم جائیں گے. میمن سے کہا میمن بھائی جنت جائیں گے یا جہنم؟ کہا بھائی ہم تاجر آدمی کاروبار آدمی 2 پیسے جہاں ملیں گے وہاں جائیں گے. نہیں یہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر مسلمان کو عربی سیکھنا ہوگا. ضرور مسلمان ہے تو وہ سیکھنا ہوگا. صحیح. اور قرآن اٹھانا ہوگا. صحیح. آپ پہ کوئی حدیث ستہ اربعہ سب کب بنی ہے پتہ ہے؟ بہت بات میں 300 بتا دو نا. آپ ایک دانشور ہے الحمدللہ علماء سے انٹرویو لیتا ہے. یہ کب بنائی اور کہاں بنائی ہے؟ 250 سال بعد پیغمبر کے 250 سال بعد 300 سال پہلے 300 سال بعد جب بنیں گے ایک شخص روایت جمع کریں گے اس درمیان میں کتنے راوی مرے ہوں گے؟ بالکل کم سے کم 3-4 مرے ہوں گے نا. بالکل. تو واسطہ ٹوٹ گیا نہیں جی تو کیسے قابل ہوگا؟ لیکن محدثین نے اصول کیوں بنائے پھر وہ آپ سوچے نا آپ کے ذہن میں جو اشکال ہے وہ ہم نے حل نہیں کرنی ہے. صحیح. نہیں بہت اچھا. یہ تو آپ نے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو آپ کا دین ہے وہ قرآن میں ہے بس. اور سنت متواتر یہ 2 سنت یعنی سیرت پورا حیات پیغمبر. لیکن اگر صاحب سیرت کو ہم حدیث کی کتابوں سے لیں گے نا تاریخ کی کتابوں سے تو اس میں اختلاف کوئی اختلاف نہیں ہے جس میں اچھا جس کی راوی امت ہے. صحیح. یعنی پوری امت کے اندر جو مشترک ہے قرآن کی سے ہٹ کی جو چیز ہے وہ سنت ہے وہ دین ہے. زبردست. بہت اچھا شکریہ آپ کا. اچھا آغا صاحب امام حسین علیہ السلام کا جو قیام ہے ان کی جو تحریک تھی یزید کے خلاف اس پہ آپ نے بہت اچھا کتابیں کافی شائع کی ہے اور اردو میں آپ سے پہلے اس نقطۂ نظر سے نہیں کیا تھا. تو اس حوالے سے آپ ابھی کیا سمجھتے ہو تحریک اقامت دین کی تحریک تھی یا ایک بادشاہ کو ہٹانے کی تحریک تھی اور امت کے اس میں کیا سبق ہے؟ ہم سمجھتے ہیں آزاداری جو ہے اسلام کے خلاف مشقیں ہیں. ہاں صحیح. کیوں بتاؤ نا. نہیں آپ بتائیں. پوچھو نا. ہم نے بہت سخت جملہ استعمال کیا. بہت سخت ہے لیکن آپ خود ہی بتائیں. قرآن میں شعر کی مذمت آئی ہے. الشعراء یتبعہم الغاوون. قرآن شعر نہیں. وما علمناہ الشعر. وما علمناہ الشعر وما ينبغي له. ہمارے پیغمبر کو شعر زیب نہیں دیتا. بالکل ٹھیک. مشرکین نے انصار کے خلاف حج گوئی کی. حج گوئی ہے نا مذمت. پیغمبر نے فرمایا تم میں سے کوئی نہیں ہے کہ چندمنین کے خلاف بولے. جواب کسی نے جا کے علی سے کہا یا علی آپ جواب دیں. علی نے فرمایا اگر پیغمبر اجازت دے تو یہ لوگ گئے پیغمبر کے پاس. آپ علی کو حکم دے دیں علی جواب دیں گے. تو کہا تم میں سے کوئی نہیں ہے. علی نے پیغمبر نے علی کو شعر بولنے کی اجازت نہیں دی. آج آپ علی کو شاعر بنا رہا ہے. لیکن حضرت حسن امام حسین کا کل کا کل شعر پہ چل رہا ہے جس میں گانا نہیں ہے بے تہذیب نہیں ہے. اس میں رمضان میں بریانی نہیں کھاتے یہاں شربت نہیں پیتے ہیں. اگر آپ لوگ مسلمان ہیں تو یہ بتا دو. ہاں اچھا آپ آئیے. سابق زمانے میں جس وقت ہم چھوٹے تھے کہتے تھے امام حسین امت کے گناہوں کو بخشنے کے لیے کربلا پہنچے. بالکل یہ تفسیر مسیحی ہے. جی صحیح. سمجھ میں آیا. وہ کفارے والا عقیدہ. ہاں یہ کہا عالم زر میں اللہ سے وعدہ کیا تھا. ٹھیک. یہ کہتے تھے. جی جی. یا کہتے تھے
یزید کی بیعت ان سے انکار کرنے کے لیے گئے تھے. ٹھیک. اب اگر آپ دانشور ہیں اور کسی اور دانشور سے پوچھے علماء سے، یہ امام حسین امام حسن دونوں پہلے سے معاویہ کی بیعت میں تھے. امام حسن جب خلافت سے دستبردار ہوئے تو معاویہ کی بیعت کی، بیعت کی کہ یہ لوگ بناتے ہیں نا بایع یبایع بیعتاً فروشنا، وہ کہاں ہے فروشنا؟ بھائی ہم آپ کی مزاحمت نہیں کریں گے، ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، ہم رعیت کی حیثیت سے بیٹھیں گے. اس کا ہے نام بیعت. سمجھا؟ لمنی. اچھا، اگر غرض کرے امام حسین کو قتل کرنے کے، امام حسین سے بیعت طلب کیا، بیعت طلب نہ کرنے کی صورت میں امام حسین قتل ہوں گے. جان عزیز ہے یا بیعت بہت اونچا خراب ہے؟ تو بتاؤ. انسان جان دے بیعت نہ کرے، یہ مرضی کہاں سے لائی؟ نہیں، وہ کہتے دین خطرے میں ہے نا. ہاں، وہ کہتے دین پہ کمپرومائز نہیں کرے. دین کے خطرے بیعت سے دین کے خطرے ٹل جائے گا. وہ یہی کہہ رہا نا بیعت نہ کرنے سے. وہ کہتے امام حسین بیعت کر لیتے تو نہیں، بیعت نہ کرنے سے دین کے خطرے ٹل جائے گا. یا آ گیا نہیں. امام نے اپنی جان، امام حسین کے بعد کیا ہو گیا؟ دین بدتر نہیں ہوا؟ دین کے حالات صحیح. ہاں، اور یہ تو کوئی بدتر بھی کہہ سکتے. نہیں، عبد الملک بن مروان آئے، یزید اور یزید آیا اور ولید آیا، بدترین ظالمین حکومت آ گئی. یہ تو ٹھیک ہے. حکومت آپ کے علامہ صاحب فرماتے ہیں، علامہ اقبال جس کو آپ جو ہے پیغمبر کے برابر سمجھتے ہیں، کیا سر نہ دس در دس سے یزید. یہ بات تحلیل کرو، ہمیشہ تحلیل کرو. یزید سب سے زیادہ حسین سے ڈرتے تھے. 5 آدمی یزید کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے. اب 4 آدمی، عبداللہ عمر، عبد الرحمن ابن ابو بکر، عبداللہ ابن عباس، امام حسین. یہ بیعت نہیں کریں گے. معاویہ نے یزید سے وصیت کی کہ یہ سب باقی جو تو آپ کی تمہاری بیعت کریں گے، اگر کوئی خطرہ ہے تو حسین سے. حسین کے تمہاری گرفت میں آئے تو اس کو قتل نہیں کرنا، اس کو قتل نہیں کرنا تو یہ برا ہو گیا تمہارے لیے. حسین کا ایک احترام ہے امت میں. لیکن یزید کے دل میں عقدت ہے، وہ کسی صورت میں نہیں. حسین دنیا میں اولاد باپ کی وصیت میں نہیں چلتا ہے. کم اقتدار پہ آنے کے بعد اپنی اقتدار کی بات کرتے ہیں. تو یزید جو ہے کسی صورت میں امام حسین کو چھوڑنا نہیں تھا. صحیح سمجھ میں آیا؟ تو امام حسین کو ولید نے درباری میں بلایا تو امام حسین نے کہا بھئی ایسے مسئلے ہیں، اتنی جلدی تو نہیں ہو سکتی، آپ ہمیں مہلت دے، کل تک دیکھیں گے. ولید بھی چاہتے تھے مسئلے میں پھنس نہ جائے، بسم اللہ تشریف لے جائے. مروان نے مشورہ دیا، اس کے باوجود اس کو توجہ نہیں دے، ان سے چھوڑا. امام حسین راتوں رات اہل عیال لے کے مکہ آیا. کیوں مکہ آیا؟ مکے میں پناہ لینے کے لیے. وہاں کوئی نہیں چھیڑتا، نہیں چھیڑ سکتا ہے. اتنے مکوفے سے امام حسین کے لیے خطوط آئے. 20-25 ہزار نے بیعت کی امام حسین کی. اب جلدی آ جائے. نمائندہ بھیجا مسلم کو، انہوں نے بھی تصدیق کیا. اتنی لوگوں نے امام حسین نے سہارا لیا، سہارا ہو جائیے. امام حسین چلے گیا. جب کوفہ کے نزدیک آیا انہوں نے لشکر میں آ کے روک دیا. سمجھ میں؟ تو امام حسین جو ہے اگر قتل ہو جائیں گے، چھپے چھپے قتل نہ ہو جائے، لوگوں کے سامنے قتل ہو جائے، عزت سے قتل ہو جائے. سمجھ میں؟ ہاں. وہ آپ نے جو کتاب تفسیر سیاسی قیام امام حسین، وہ کیا ہے پھر؟ وہ تو کتنے سال سے لکھا ہے، مجھے ابھی یاد بھی نہیں ہے. نہیں اس میں وہ اگر تو یہ نہیں ہو نہ ہونے کے بعد نہیں ہے کہ وہ غلط بتایا ہو. صحیح.
اس میں آپ نے سارے یہ جو امام خمینی، مطہری، طوسی، ان سب کا بھی دیا اور آپ کا اپنا بھی. اچھا، یہ اسلامی حکومت وغیرہ کا تصور صحیح نہیں ہے اسلام میں؟ مارج کو دیکھو نا، خواتین کی جو مارج چل رہی ہے یہ اسلامی حکومت یہ اسلام نہیں، اس کا کوئی ماڈل ہے آپ کے ذہن میں یا ہے ہی نہیں؟ بغیر قرآن کوئی حکومت اسلامی ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو آپ پہلے قرآن کو شروع کرو پھر دیکھیں نا. صحیح. بس کریں. آخری بلتی میں ایک سوال کریں. ہاں بلتی میں ایک سوال. ہاں یہاں ابو عباسی شاعری بھی نہیں، خلاف بھی سب دو چاہ. وہ مشنری سکول ہے مسیحیوں کی حالت. شیر کا محلہ جن غلط قبرین اترک مل کتاب کری کتاب بچی نبی علی در بسائی. اس سے زیادہ الہا کیا ہوگی؟ مطلب شاعرین و شاعر کو جذبہ رکھے بھی ملک سے بھی بہتر ہے شاعر. نہیں، کفر بھی بتائیں گے تو ہی سب. یہ کون سے بات ہے مشاعر بتائے؟ شاعر بہتر شاعر وہی ہوتا ہے جس پہ زیادہ جھوٹ ہو، مبالغہ کا کہ تعریف یہ ہے، مبالغہ آرائی ہو. ہاں صحیح صحیح. وہ مشنری سکول کے آدمی تھے، ان کے ملازم تھے. اچھا. ہاں اس کے کام میں کفریات ہے. چلے بہت شکریہ. یہاں ہمارے ٹائم مینس آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ سے ملنے کی بہت تمنا تھی، ہماری تمنا پوری ہو گئی، آپ کی زیارت ہو گئی. آپ کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، آپ سے استفادے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ کے علم اور فکر میں مزید برکت عطا فرمائے. آپ محسن ہیں، ہم طالب علم کے بہت سے نظریات میں شیعہ سنی معتزلی جو بھی ہے، آپ کی جو آپ جب قرآن کی روشنی میں تنقید کرتے ہیں نا تو آپ کسی پہ بخشتے نہیں ہیں. یہ عالم کی نشانی یہی ہے. تو اس لیے ہم آپ کے لیے بہت زیادہ آپ کے لیے دعاگو رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے. شکریہ. آپ سے ہمیں دعا چاہیے اپنے لیے بھی. شکریہ، مہربانی. شکریہ. تھینک یو.